ویلکم بیک ناظرین. آج کل جگہ جگہ جس سے بھی بات کرو بیچارہ ہر شخص یہی رونا رو رہا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی, گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کس چیز کی قیمت کتنی بڑی اور پچھلے 2.5 سال میں قیمتیں کون سی چیز کی کتنی بڑی, اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی آپ تمام رپورٹ اور سالانہ کمپیریزن بھی نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب تمام لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ جب اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں کہ چلو ایک دو سیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں کیا ہوا, تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب بجلی کی قیمت جب سے تحریک انصاف کی حکومت, بلکہ گیس کی قیمت تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے 2018 میں, تو فروری 2019 کے جاری کردہ اعداد و شمار جو ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, اس کے مطابق ایک سال میں گیس کی قیمتوں میں 85.31% اور بجلی کی قیمتوں میں 8.48% اضافہ ہوا. فروری 2019 سے فروری 2020 کے درمیان گیس کی قیمتوں میں 54% اضافہ ہوا, یعنی کہ ٹوٹل جو اضافہ تھا وہ تقریباً 140% ہو گیا. فروری 2020 سے فروری 2021 کے درمیان بجلی کی قیمتوں میں 43.06% اضافہ ہوا. یہ ناظرین میں نے آپ کے ساتھ اس لیے کی ہیں کیونکہ آپ سب جب بجلی اور گیس کے بل دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں تو حکومت کو جا رہے ہیں, نیپرا نے ٹیرف ڈٹرمنیشن کی ہے, اور بعض دفعہ تو وزیر اعظم ہم پہ بہت رحم بھی کرتے ہیں کہ نیپرا یا آگرہ کی سمریز کو اس طرح سے امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں کابینہ میں بیٹھے ہوئے چند افراد, ان کے بزنسز, ان کی کمپنیز, ان کے پاور پلانٹس, ان کی ریفائنریز, ان کے ریفائنریز میں شیئر, ان سب کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے. جب وہ کابینہ میں بیٹھ کے یا ای سی سی میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی کمپنیوں کو بھی جو بھی پالیسیز بناتے ہیں فیصلے, ان فیصلوں سے اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو پچھلے 2.5 سال میں اس کام کی سپیڈ اگر کمپیریزن کیا جائے تو تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تیز ہوگی. یہ کمپیریٹیو پوری ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ اس پہ کر کے کرنی پڑے گی, اور اس میں لوگ وہی شامل ہیں, یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوریجنل ممبران ہیں وہ اس میں اکثر وہ ایس اے پی ایمز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, جن کو کہ پارٹی میں لوگ خود بھی پیرا شوٹرز کہتے ہیں. ان میں سے کچھ تو مشرف دور کی باقیات ہیں جو چلی آ رہی ہیں اور اربوں روپے کے فائدے ہر نظام میں بنائے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے صاحبان کو خوش کیسے کرنا ہے, ان کی فیور کیسے لینی ہے, انہیں کیسے کنونس کرنا ہے کہ دیکھیں جی بھارت میں بھی جو بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں, تو پاکستان میں بھی حمزہ شہباز کے فارمولے سے جو انہوں نے بچوں کو بتایا کرپشن ہوتی ہے, تو بزنس مین کو کرپشن پہ نہیں پکڑنا چاہیے. یہ وہی بزنس مین ہیں جو کہ یہاں پہ ایس اے پی ایم, ایڈوائزرز, اور پھر ان بزنس مین جو کہ فائنینشیل ٹریل پورا دیتے ہیں. جس طرح دہشت گردی کی ایک فائنینشیل سپلائی چین ہوتی ہے, اسی طرح سے جو آپ کے ہٹ مین ہوتے ہیں, جو آپ کے آج کل ہم بہت سے کرپشن کے کیسز دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کے, ان سیاستدانوں کے پیچھے وہ بزنس مین ہوتے ہیں. اور خان صاحب خود کہتے تھے کہ بڑے بڑے بزنس مین اپوزیشن پارٹیز کو فنڈنگ بھی دیتے ہیں, سرکاری ٹھیکے جب ملتے ہیں تو انہی بزنس مین ان کو کٹ دیتے ہیں. آج کل بھی پچھلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میتھڈالوجی چینج ہو گئی ہے. فگر نہیں بتاتا, ڈالر میں پیمنٹ لی گئی ایک ایسے ٹھیکے کی جس کا کہ ابھی آر ایف پی بننا ہے, لیکن ایک صاحب اس منسٹری میں, اور میں سرپرائز ہو گیا کہ اتنی وزارت میں اتنا اچھا وزیر اور اس کے ناک کے نیچے یہ والا کام ہو رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو دیا جانا ہے جس کا آر ایف پی بننا ہے اس کی پیمنٹ آلریڈی ہو گئی ہے اور ڈالرز میں اس کی پیمنٹ ہوئی. میرے پاس وہ تصاویر بھی موجود ہیں, اور کہ ڈالرز میں جو پیمنٹ ہو رہی ہے, کس اماؤنٹ کی پیمنٹ ہو رہی ہے, اور جو اشخاص وہاں بیٹھے تھے ان کے پاس مشینیں نہیں تھی تو $100 کے وہ نوٹ گن رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے رات گئے تک, اور وہ بڑے صاحب اس منسٹری کے بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے, اور آج کے دور میں ایک اور کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, بیماری کی جڑ کیا ہے, کیا ہم نے اس کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں بات کی کہ پاکستان میں چند اشرافیہ ہے جس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں, جو فائدے لیتے آئی ہے, اور ایک پورا سمندر ہے غربت کا. اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. ہمیں پاکستان کو تمام لوگوں کو ترقی کرنی ہے, تمام لوگوں کو یکساں سہولیات دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی, اپنا معاشی انصاف, معاشرتی انصاف, سیاسی انصاف ان کے لیے ہو سکے, صرف چند لوگوں کے لیے نہیں. اور یہ چند لوگ کون ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں خان صاحب نے ہمیں بہت آگاہی دی, آئیے دیکھتے ہیں.
ساری دنیا میں اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. آپ اقتدار میں آ کے اپنی بزنس نہیں کر سکتے. میں اقتدار میں آ کے اگر بزنس شروع کروں, گورنمنٹ میری ہے, میرے لیے بڑا آسان, تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے پیسہ بنانا. اس لیے دنیا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا ہوتا ہے. کدھر بزنس انٹرسٹ آپ کا آ جاتا ہے, کدھر نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, اس میں فرق کرنا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ حکومت میں آ کے آپ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے, اقتدار میں آ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے. یہ کرپشن کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ اقتدار میں اور پیسہ بناؤ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. جی ناظرین, 19 اگست 2018 کو بھی وزیر اعظم نے یہ بات کی اور بہت اچھی باتیں کی کہ آپ کا بزنس انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. حکومت میں آ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے. وزیر اعظم پچھلے 2.5 سال سے کابینہ کی میٹنگز کی صدارت کر رہے ہیں اور ان کے رائٹ اور لیفٹ جب ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, تو اب تک تو یقیناً انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں اس میں کس وزیر کی, کس ایس اے پی ایم کی, کس ایڈوائزر کی کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا. آج ہمارے کوارڈینیٹر طلعہ نقوی صاحب نے ایک ایس اے پی ایم ہیں وزیر اعظم کے آن پیٹرولیم, ندیم بابر صاحب, ان کو انوائٹ بھی کیا تھا, ایک دفعہ پھر انوائٹ کیا تھا کہ صاحب آئیں, آپ سے ہم نے آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے چند سوالات کرنے ہیں. انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے پروگرام, بلکہ اس سے پہلے جب ان سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا, ایک پریس کانفرنس میں سوال ہوا تھا, تو انہوں نے کیونکہ بہت سموتھ ٹاکر ہیں اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو وہ اپنی بات چیت میں پڑھے لکھے, اور اسٹینفورڈ سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اتنے سموتھ ٹاکر ہیں, اپنی بات چیت سے لوگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ندیم بابر کے علاوہ تو کام چلنا ہی نہیں ہے. یہی کام انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور پھر اتنے افیکٹو ہیں کیونکہ 99 میں یو ایس سٹیزن شپ انہوں نے لی تھی, اور پھر پاکستان میں ایک پیسہ بھی نہیں لے کے آئے, پاکستان میں اربوں روپے کا کاروبار بھی بنا, اور اس کاروبار میں جب نیب نے انہیں بلایا تو ایک دن بھی وہ نیب کی حراست میں نہیں رہ سکے تھے. اس کیس کا کیا ہوا وہ بھی پتہ نہیں, کسی کے کہنے پہ شاید بند ہو گیا ہوگا یا چل رہا ہے یا نیب کی فائلوں میں گم ہو گیا ہوگا. تھا ان 56 کمپنیوں میں سے یہ ایک کیس تھا جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھا, پنجاب پاور کمپنی. اور اب سمجھ آتی ہے کہ پنجاب پاور کمپنی میں شہباز شریف نے کیوں لگایا تھا, اور جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو کیا جواب دیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. میں 2 کمپنیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, جن میں سے پچھلے کئی سالوں سے میری صرف ایک کمپنی میں ملکیت ہے, دوسری سے میں نکل گیا تھا. دوسری ویسے بھی تیل پہ چلنے والی ہے, 1994 کی پالیسی کی, اس پہ جی آئی ڈی سی لگتا نہیں. جس کمپنی میں ریسنٹلی میری اونرشپ تھی, ابھی بھی ہے لیکن میں اس کی مینجمنٹ میں انوالو نہیں, مائنورٹی میری اونرشپ ہے 25% کے قریب, وہ ہے اورینٹ پاور. دیکھا ناظرین, اگر بندہ ندیم بابر کی اس بات پہ جائے, اور آپ نے بھی سنی, کہتے ہیں کہ جناب میری تو صرف 2 کمپنیاں تھیں, ایک سے میں نکل گیا ہوں, اور ایک میں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے صرف 25% کی. اب بندہ یہ بات سن کے کہہ دیکھیں جی واہ ندیم بابر صاحب, یہ میڈیا والے تو ایسے ہی آپ کے اوپر بہتان بازی کرتے رہتے کہ پتہ نہیں ندیم بابر کی کتنی کمپنی, کتنا اچھا بندہ ہے, ایک کمپنی میں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ اور ایک کو ڈسپوز آف کر دیا. ایک اور جگہ ان سے یہی سوال ہوا اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے ایک کمپنی میں جس سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں, ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. جی ناظرین, ایک ہی کمپنی ہے جس میں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. پھر ایک ہی دفعہ ہمارے پروگرام میں ندیم بابر صاحب آئے, اور اس کے بعد ہم ہمیشہ انہیں بلاتے رہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آئیں. وفاقی وزراء کو بھی کہا جی ندیم بابر صاحب کو بھیجیں, کیونکہ بہت ساری اور چیزیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں, آج بھی ہم نے انہیں ریکویسٹ کی نہیں ہے. لیکن جیسے ایک پروگرام میں آئے تھے, آپ نے خود سنا, ایک کمپنی مائنورٹی شیئر ہولڈنگ, اور اب ذرا کمپنیز جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کنفرم کی, آئیے دیکھتے ہیں. پروگریسو ایجوکیشن, جی بالکل, اس کے ابھی بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. نو, آئی ریزائن. ایس سی سی پی چیک کر لیں, اس میں آج کی انہوں نے فائلنگ نہیں کی ہوگی. فینکس انرجی سسٹمز, اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں. میں نے فاؤنڈ کی تھی. این وائی ٹی انرجی سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. سیم تھنگ. سبا پاور میری نہیں ہے, ہوتی تھی. سبا جنریشن کمپنی, سبا جنریشن کمپنی از آلسو این انڈسٹریل کمپنی. اس کے آپ سی او ہیں. فائلنگ ہوگی. سی او بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. ریس سیمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ سی او ہیں. یہ اوریجنلی کمپنی انکارپوریٹ کی گئی تھی کئی سال پہلے. اچھا, کمپنیز بنا کے آپ نے سائٹ پہ رکھ دیں گے, چلو کبھی کا ضرورت پڑی تو کام کر لیں. اورینٹ آپریٹنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں.
جی میں ہوئی. اورینٹ پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ 26% شیئرز ہیں آپ کے. جی. آرسن آرسن کراچی میں ہے سولر کمپنی. کہا جاتا ہے کہ اس کا کئی کے ساتھ بجلی بیچنے کا مہنگا ترین کانٹریکٹ اسی کا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. کتنے سینٹ پہ؟ مجھے اس وقت یاد نہیں. 14 سینٹ پہ. نہیں 14.28 سینٹس. امید ہے آج کے بعد آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میری ایک ہی کمپنی ہے جس پہ 26% شیئرز ہیں. میں نے کہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کی ایک ہی کمپنی ہے. باقی سائڈ پہ پڑی ہے. بزنس کرنا ملک میں کرائم نہیں. بہت اچھی بات کی ندیم بابر صاحب نے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی کرائم نہیں ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بزنس بھی نہیں کرتے. یہ گورنمنٹ کی کمپنیز کے ساتھ کرتے ہیں. ان کمپنیز کے ساتھ بزنس کرتے ہیں جن کو حکومت سبسڈی دیتی ہے, جنہوں نے حکومت پاکستان کے اربوں روپے دینے ہوتے ہیں. آرسن کا ذکر آیا جس کمپنی کو انہوں نے پہلی دفعہ کنفرم کیا, ایک آئی پی پی ہے اور وہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں ہائیسٹ ٹیرف ریٹ کے. اور مزید ابھی ریوائز جو ہوا, جو کراچی کے شہری زیادہ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور کراچی الیکٹرک نے, کے الیکٹرک نے 250 ارب حکومت پاکستان کا دینا ہے. اور آرسن کے ساتھ جو معاہدہ ہے, ایک پیمنٹ ابھی تک آؤٹ سٹینڈنگ نہیں ہے. ٹیرف بھی ان کا بڑھ جاتا ہے, ریگولرلی بڑھتا ہے. اور جب بھی بات آتی ہے کراچی الیکٹرک کے معاملات کے اور ڈیفینڈ کرنے کی, تو سب سے بڑی آواز جو ہوتی ہے کہ جی 250 ارب کے معاملے کو سیٹل کیسے کرنا ہے, ایگریمنٹس کیسے, تو وہ ندیم بابر صاحب کی سپورٹ وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ ادھر سے پیسہ اور سبسڈیز کئی کو جا رہی ہوتی ہیں, ادھر سے پیمنٹس آرسن کو جا رہی ہوتی ہیں, اور اربوں روپے. اور یہ اربوں روپے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جو آپ کی جیب سے یہ پیسہ نکلتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, تو یہ ان کمپنیز میں کیسے جاتی ہے. اور ایک ایک ایسے پی ایمز کی آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ابھی جو آپ نے کمپنیز کے نام سنے یہ کم ہے, ابھی اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی کتنی مالیت ہے. اور چاہے وہ چکن ہو, یعنی کہ مرغی کی قیمت ہو, مرغی کی فیڈ ہو, کوکنگ آئل ہو, گوشت ہو, آپ کے اپنے گھر میں ایسی کئی چیزیں پڑی ہوں گی جن کے ساتھ ندیم بابر کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے, یا اس سپلائی چین میں یہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو صرف ایک ان کا جو نیشنلٹی کے حوالے سے ایک اچھا کام جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا, اور ہماری ہی ریکویسٹ پہ کیا تھا, ہم نے باقاعدہ لیٹرز لکھے تھے کہ سر ان کی نیشنلٹیز اور ایسٹس کو ذرا پبلک کروا دیں. تو پتہ لگا تھا کہ جناب انہوں کے 99 میں 1999 میں انہوں نے امریکی شہریت حاصل کی تھی. اور یو اے کا ان کے پاس ایک یو ایس اے کے پاسپورٹ پہ یو اے کا انویسٹر ویزا بھی ہے. ہیو این انویسٹر ویزا آن دا یو ایس پاسپورٹ فار دبئی فار مائی دبئی کمپنی دیٹ اونس مائی اسٹیٹ ان پاور پلانٹ دیٹ اونس مائی اسٹیک ان پاور پلانٹ. اور وہ ڈکلیئر ہے. اچھا یہ دبئی والی کمپنیز کون سی ہیں, اس کی مالیت کیا ہے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے, اس پہ بھی آ کے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ والی واحد کابینہ ہے جس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں فورن نیشنلٹیز والے ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز بیٹھے ہیں. آج سے پہلے اگر یہ کام نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوتا تو ہم یقیناً نیشنل سیکیورٹی کے سوالات اٹھتے, میمو گیٹ جیسے سوالات اٹھتے. لیکن یہاں پہ شاید مثال وہی دی جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر کے باہر اگر گند پڑے, اور لاہور کے شہری بالکل یہ جان سکتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں جتنا گند پڑا تھا وہاں پہ بدبو آ رہی تھی, اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ اٹھا نہیں رہی تھی, یا باقی شہروں میں چھوٹے شہروں میں کہیں گوبر پڑا ہوتا ہے, آپ میونسپل اتھارٹی کو کہیں نہ دیکھیں یہاں گند پڑے آ کے اٹھا لیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی گند ہی نہیں ہے, بو ہی نہیں آ رہی. تو یہ جو بو ہے وہاں پہ شاید کابینہ میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہی, ناک کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اب صرف میں آپ کو ایسٹس اب بتانا شروع کرتا ہوں اور ان کی مالیت, اور آپ پھر خود دیکھتے جائیں گے کہ اس میں کس کی کتنی مالیت ہے, کون سی انڈسٹری سے کیسے یہ چیز ریلیٹڈ ہے. اور شیئر ہولڈنگ ان سیزن, یہ ندیم بابر صاحب کی ہے. سیزنز فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ 110 ملین کے ایسٹس ہیں, ان کے شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد نیشنل ملز کی شیئر ہولڈنگ 1.7 ملین کی. پنجنت فیڈ لمیٹڈ 28 ملین کی شیئر ہولڈنگ, یہ بھی شاید سیزنز فوڈز لمیٹڈ کی بڑی کمپنی ہے, اسی کا حصہ ہے. نیشنل فیڈز میں 52 ملین کے ایسٹ شیئر ہولڈنگ ہے ان کی. مارننگ انٹرپرائزز 1.1 ملین. سپریم فیڈز 9.6 ملین. سپریم فارمز 10.08 ملین. سیزنز ایڈیبل آئل 37 ملین. پنجنت اینیمل فارما 1.2 ملین. اورینٹ آپریٹنگ کمپنی 10 ملین. اورینٹ پاور کمپنی مائنورٹی شیئر ہولڈنگ جس کو غالباً کہہ رہے تھے 950 ملین. فینکس انرجی سسٹمز یہ تقریباً 4 لاکھ کاسٹ آف ایسٹس ہے شٹ ڈاؤن پروسیس میں. پھر ایک بڑے مزے کی کمپنی آتی ہے آرسن سولر پاور لمیٹڈ
133 ملین کی شیئر ہولڈنگ، اور شیئر ہولڈنگ ان ارسن پاکستان لمیٹڈ وہ 1000 ہے، سیلنگ ٹو میرا خیال کراچی الیکٹرک ہے یا انویسٹمنٹ ابراڈ فرام FEPL، یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. اور ارسن پرائیویٹ کی ہم نے آپ کو بتا دی. اب ارسن پرائیویٹ باقی ایسٹس کی ناظرین میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں تھوڑا بعد میں. حال ہی میں جو آپ نے سنا تھا، ہم نے ندیم بابر سے اس وقت بھی سوال کیا تھا، اور یہ حکومت اکثر کہتی ہے کہ پچھلی حکومتوں میں رینیویبل انرجی کے بھی اتنے مہنگے انہوں نے معاہدے کیے اور فائدے دیتے رہے اپنے لوگوں کو. تو ندیم بابر صاحب کی کمپنی کو نیپرا کا یہ فیبری 3 2021 کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جناب جو ارسن پرائیویٹ لمیٹڈ، جی ہاں، جس کے 950 ملین شیئرز، اچھا نہیں 950 ملین تو اس کے تھے اورینٹ کے، ارسن کے 133 ملین کے شیئر ہیں ندیم بابر صاحب کے، اس کے حوالے سے نیپرا کا یہ ڈیسیژن آپ کی سکرین پہ ناظرین چل رہا ہے. اور ارسن پرائیویٹ لمیٹڈ کا اس میں انہوں نے ٹیرف کیا ڈیٹرمن کیا ہے. جو ٹیرف 14.9 روپے پر کلو واٹ آور تھا، اس کو 18.9917 روپیز پر کلو واٹ آور کر دیا ہے مارچ 2021 میں. اور ایکسچینج ریٹ اس پہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وہ 160.80 کا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. اب یہ ارسن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو KE کو باقاعدہ طور پہ بجلی فراہم کرتی ہے. ٹیرف انکریز بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کتنا ملا. اب کراچی الیکٹرک جو ہے وہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی، اس کے ساتھ بجلی کا معاہدہ ہے، اور جتنی بھی آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز ہیں KE کے، وہ بتایا جا رہا ہے CPPA کے تقریباً 250 ارب ہیں. لیکن ندیم بابر کی ارسن کمپنی کو جو کراچی الیکٹرک پیسے دیتی ہے وہ ریگولر بیسس پہ دیتی ہے، اور ہائیسٹ ٹیرف، جس کو بلند ترین ٹیرف کہتے ہیں، وہ یہ ندیم بابر کی کمپنی کو مل رہا ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus Kielze ODN Reise nach Disney World zu sparen.